بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی القسم الثالث وهو وهو المصنفات المشتملة على الاحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين او باب من ابوابه وهي كثيرة وَأَذْكُرُ أَشْهَرَهَا فَمِنْهَا۔ اب یہاں سے مصنف جو ہے وہ ان کتب کو بیان کریں گے احادیث مبارکہ کی جو لکھی گئی ہیں کسی خاص موضوع پر۔ فرماتے ہیں وہ تصنیفات جو مشتمل ہیں ان احادیث پر جو متعلق ہیں دین کے جوانب میں سے کسی ایک جانب، یعنی دین کی جو مختلف جہتیں ہیں ان میں سے کسی ایک جہت پر، کسی ایک موضوع پر جو احادیث اس سے متعلق ہیں، ان احادیث پر جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں قسم ثالث ان کے بارے میں، او باب من ابواب، یا دین کے کسی ایک چیپٹر ایک باب کے بارے میں لکھا گیا تو اس بارے میں۔ وہی کثیرۃ، یہ کتب کثیر ہیں اور ان میں سے مشہور کا میں ذکر کروں گا۔ اذکر اشہرہا ومنہا، ان میں سب سے پہلے ہے الاجزاء، کتب الاجزاء۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کریں گے اور پھر کتب اجزاء کو بیان فرمایا۔ ما هو الجزء؟ الاجزاء جمع جزء، والجزء الحدیثی فی اصطلاح المحدثین یعنی کتابا صغیرا یشتمل علی احد امرین۔ یہ اجزاء جو ہے یہ جز کی جمع ہے، اور جز الحدیثی محدثین کے اصطلاح میں اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو چھوٹی کتاب ہو اور دو امور میں سے ایک امر پر مشتمل۔ نمبر ایک، اما جمع الاحادیث المرویہ عن واحد من الصحابۃ او من بعدهم مثل جزء ما رواہ ابو حنیفۃ عن الصحابۃ للاستاذ ابی معشر عبد الکریم ابن عبد الصمد الطبری المتوفى 178 ہجری۔ پہلا امر یہ ہے کہ وہ جز ایسی احادیث پر مشتمل ہو جو ایک شخص سے مروی روایتوں کو جمع کی گئی ہیں، اور وہ ایک شخص صحابہ کرام سے روایت کرے یا ان کے بعد کسی ایک سے روایت کرے، یعنی ایک شخص کی، ایک راوی کی روایتوں کو صحابہ کرام سے جمع کرنا کہ اس شخص نے، اس راوی نے صحابہ کرام سے کتنی روایتیں جمع کی ہیں، یا صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے کتنی جمع کی۔ اس کی مثال ہے جز ما رواہ ابو حنیفۃ عن الصحابۃ، وہ جز جس میں امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے روایت کی، صحابہ کرام سے امام اعظم کی روایتوں کا جز، یہ اس میں جمع کی ہیں روایتوں کو استاد ابو معشر عبد الکریم بن عبد الصمد الطبری نے 178 ہجری کا سن وفات۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ اما جمع الاحادیث المتعلقۃ بموضوع واحد علی سبیل البسط والاستقصاء، کہ ان احادیث کو جمع کرنا کہ جو ایک موضوع سے متعلقہ ہیں، علی سبیل البسط والاستقصاء، خوب شرح و بسط کے طریق پر اور خوب چھان بین کر کے۔ اس کی مثال ہے مثل جزء رفع الیدین فی الصلاۃ للبخاری و جزء القراءۃ خلف الامام۔ اس کی مثال امام بخاری کی یہ دو کتابیں ہیں، رفع الیدین کے موضوع پر آپ نے ایک کتاب لکھی جزء رفع الیدین، اور دوسری قراءۃ خلف الامام کے موضوع۔ تو یہ خاص موضوع پر جو ہے وہ شرح و بسط کے ساتھ کتابیں لکھی جائیں، انہیں کتب اجزاء کا۔
اب آگے یہ ہے کہ متى یبحث فیہ، ان کتب سے بحث یا ان کتب میں بحث جو ہے وہ کب کی جائے گی۔ فرماتے ہیں ترجع للجزء وتبحث فيه اذا كنت تريد حديثا مرويا عن طريق صحابي ما او من طریق احد شاہیر الرواة ممن یجمع، کہ ان اجزاء کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان میں بحث کی جائے گی جب آپ کا ارادہ ہو کہ کسی خاص صحابی کی طریق سے جو مروی روایتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، یا مشہور راویوں میں سے کسی ایک کی طریق کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو کہ یجمع حدیث ہو، جس کی حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ او اذا كنت تريد حدیثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين، یا آپ کا ارادہ ہو کہ ایسی روایتوں کو جمع کیا جائے، ایسی حدیثوں کو جن کا تعلق آپ اس موضوع سے ہے جو آپ کے ہاتھ میں، جس موضوع پر آپ بحث کر رہے ہیں اس موضوع سے متعلق جو حدیث ہوں گی اس وقت جو ہے ان سے بحث کی۔ تو یہ کتب اجزاء ہے۔ اس کے بعد ہے کتب الترغیب و ترہیب، کلمۃ فی هذه المصنف، ان تصنیفات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کتب الترغیب و ترہیب ہی الکتب الحدیثیۃ المرتبۃ علی اساس جمع الاحادیث الواردۃ فی الترغیب بامر من الامور المطلوبۃ او الترہیب من امر من الامور المنہی عنہ۔ کتب ترغیب اور ترہیب وہ کتب احادیث ہیں کہ جن کو مرتب کیا گیا ہے علی اساس جمع الاحادیث واردۃ فی الترغیب، کہ اس بنیاد پر کہ ترغیب کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں پورے مطلوبہ میں سے کسی امر کے بارے میں ان کو جمع کیا جائے، یا امور منہیات میں سے کسی ایک امر میں جو ترغیب اور وعید سنائی گئی ہے ان احادیث کو جمع کیا۔ وذالک الترغیب ببر الوالدین والترہیب من حقوقہما، اور اس کی مثال ہے جیسے والدین سے حسن سلوک کرنا، ان سے نیکی کرنا، اس کی ترغیب، اور ان کی نافرمانی سے ڈرانا، یہ جو ہے وہ اس موضوع پر جو کتابیں ہوں گی انہیں ترغیب و ترہیب۔ وقد صنف فی هذا النوع عدۃ من المصنفات، اور اس نوع میں کئی کتابیں جو ہے وہ تصنیف کی گئی ہیں، منہا مصنفات صنفها مؤلفوها باسانیدها استقلالا، اور اس بارے میں جو تصنیفات لکھی گئی ہیں، کتب تصنیف کی گئی ہیں، ان کی دو قسمیں، ایک وہ تصنیفات ہیں کہ جن کے مصنفین نے اپنی سند مستقل اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تالیف کیا، ومنها کتب مجردۃ من الاسانید، اور کچھ کتب وہ ہیں جنہوں نے صرف احادیث کو جمع کیا ان کی اسانید سے خالی کر کے، یعنی اسانید کو جمع نہیں کیا، اپنے سند سے ان کو بیان نہیں کیا۔ ومنتقات من مصنفات اخرى، اور انہوں نے دیگر کتب حدیث سے چن کر جو ہے وہ اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ تو کتب ترغیب و ترہیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی سند سے احادیث ترغیب اور ترہیب کو بیان کیا، اور کچھ وہ ہے جنہوں نے کتب مشہورہ سے کتب سیاستہ سے وغیرہ سے جو ہے وہ روایات کو لے کر بغیر سند کے ان کو ذکر کر دیا، کیونکہ آلریڈی ان کی اسناد جو ہے وہ پہلے سے موجود ہیں کتب مشہورہ میں، لہذا سند کو ذکر کرنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف حوالہ کا۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں، امثلۃ الترغیب و ترہیب لزکی الدین عبد العظیم ابن عبد القوی المنذری۔ پہلی کتاب جو معروف و مشہور ہے اور یہی زیادہ معروف ہے وہ ہے ترغیب و ترہیب للمنذری، امام منذری کی 656 ہجری وفات ہے۔ وہو من الکتب المنتقات والمجردات من عن الاسانید، یہ ان کتب میں سے ہے جس کو دیگر کتب سے چنا گیا ہے، جس کی روایات کو اور اسے اسناد سے خالی کیا گیا ہے، لیکن مع ذکر تخریجها و مرتبتها، لیکن ان حدیث کی تخریج کو بیان کیا گیا کہ اس کو
ان حدیث کو کس نے روایت کیا، اور ان کا حکم بھی بیان کر دیا، مرتبہ بھی کہ صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف۔ دوسرے نمبر پر ہے الترغیب و ترہیب لابی حفص عمر عمر ابن عمر ابن احمد المعروف ابن شاہین 385 ہجری، یہ امام ابن شاہین کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب۔ وہذا الکتاب صنفہ والفہ استقلالا مع ذکر الاسانید، یہ وہ کتاب ہے جس کے مصنف امام ابن شاہین نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ اب یہاں تک جو ہے وہ کتب اجزاء اور کتب ترغیب و ترہیب گزری۔ اب نمبر 3 پر ہے الزہد والفضائل والآداب والاخلاق، یہ کتابیں جو زہد پر، فضائل پر اور اخلاق وغیرہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو یہاں سے جو ہے وہ مصنف بیان فرماتے ہیں۔ ہونا کا مصنفات کثیرۃ افردت لهذا النوع من الموضوعات فجمعت اکبر عدد من الاحادیث والآثار المتعلقة بالموضوع، کہ زہد، فضائل، آداب و اخلاق کے موضوع پر جو ہے وہ بہت سی تصنیفات جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ بنا کا مصنفات کثیرۃ افردت لهذا النوع من الموضوعات، کہ جو اس نوع میں ان موضوعات پر جو ہے وہ منفرد اور الگ سے لکھی گئی ہیں۔ فجمعت اکبر عدد من الاحادیث والآثار المتعلقہ بالموضوع، تو انہوں نے ان موضوعات سے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ احادیث اور آثار کو جو ہے جو اس ان موضوعات سے متعلق تھے ان کو جمع کیا۔ وہی کتب نفیسۃ، اور اس موضوع پر جو ان موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی نفیس ہیں، بڑا جو ہے وہ تشبہ الموضوع حقہ، اور انہوں نے موضوع کو جو ہے وہ اس طرح جمع کیا کہ اس کا حق جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا۔ وتحتوی علی ثروۃ خصبۃ من الحدیث والآثار، اور حدیث و آثار کا زرخیز خزانہ جو ہے وہ ان کے اندر تحتوی، ان کے اندر پوشیدہ، یا ایک حدیث کے ایک زرخیز خزانے پر جو ہے وہ یا حدیث اور آثار جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس موضوع پر ایسے حدیث و آثار کہ جو ایک زرخیز خزانے کی طرح حیثیت رکھتے۔ فمن اراد ان يعرف حدیثا من الاحادیث متعلقا بهذه الموضوعات، پس جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے ان موضوعات، اس حدیث کو، ان حدیث میں سے اس حدیث کو کہ جو ان موضوعات سے متعلق رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، او ارادہ کتابت بحث او مقالت علمیت فی بعض هذه الموضوعات، یا کوئی شخص جو ہے وہ موضوع پر جو ہے وہ تحقیقی بحث کرنا چاہتا ہے، یا کوئی مقالہ علمی جو ہے وہ لکھنا، تحریر کرنا چاہتا ہے، فی بعض هذه الموضوعات واحتاج الى الاحادیث والآثار، تو اسے جو ہے وہ حدیث اور آثار کی ضرورت پیش آئے گی، لیستشہد بہا، تاکہ وہ استشہاد ان سے کرے، ولیدعم اقوالہ، اور ان اقوال کو مضبوطی دے۔ تو فعلیہ ان یرجع الی هذه الکتب، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کتب کی طرف رجوع کرے، ویبحث فیہا، اور ان میں بحث کرے، ان میں تحقیق کرے، ان میں تلاش کرے، فإنہ یجد فیہا طلبتہ، تو یقیناً وہ
اپنا مطلوبہ مقصد جو ہے وہ ان کتب میں پا لے گا۔ فمن حاضر المصنفات، تو اس موضوع پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ تو زہد اور فضائل اور آداب و اخلاق کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہے کتاب ذم الغیبت، غیبت کی مذمت، پھر ہے کتاب ذم الحسد، حسد کی مذمت، پھر کتاب ذم الدنیا، دنیا کی مذمت، تو یہ الثلاثۃ لابن ابی دنیا، محمد ابو بکر عبداللہ ابن محمد البغدادی، 281 ہجری، تو یہ امام ابن ابی دنیا ابو بکر عبداللہ بن محمد البغدادی کی کتابیں ہیں، یہ تینوں کتابیں، ذم الغیبت، ذم الحسد، ذم الدنیا۔ پھر اس کے بعد ہے کتاب و اخلاق النبی صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ابی شیخ ابی محمد عبداللہ ابن محمد الاصفہانی، 369 ہجری، اخلاق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق۔ پھر ہے کتاب الزہد للامام احمد ابن حنبل، یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، کتاب الزہد، 241 ہجری سنہ وفات۔ پھر ہے اس کے بعد کتاب الزہد لعبداللہ ابن المبارک، 181 ہجری، یہ امام عبداللہ ابن مبارک کی ہے۔ پھر کتاب الذکر والدعاء لابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الکوفی صاحب ابی حنیفہ، یہ امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 182 ہجری آپ کا وفات ہے، ان کی کتاب الذکر والدعاء ہے، تو ذکر و دعا سے متعلق احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ پھر اسی طرح کتاب فضائل القرآن للامام شافعی، پھر فضائل قرآن کے متعلق امام شافعی کی کتاب ہے۔ پھر کتاب فضائل الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی، اور اسی طرح فضائل صحابہ کے عنوان پر امام ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے المتوفی 430۔ پھر اس کے بعد کتاب ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین لابی زکریا یحیی بن شرف النووی، امام نووی کی ریاض الصالحین ہے، جو اخلاق، آداب اور اس موضوع پر جو ہے وہ میں رہنمائی کرتی ہے، زہد، فضائل، آداب، اخلاق وغیرہ پر۔ تو یہ وہ کتب ہیں کہ اس موضوعات پر ان سے احادیث کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے آگے نمبر 4 پر ہیں الاحکام، وہ کتابیں جو صرف احکامات پر لکھی گئی، کتب الاحکام هي الکتب التي اشتملت على احادیث الاحکام فقط، تو کتب احکام سے مراد وہ کتابیں ہیں جو صرف احادیث احکام پر مشتمل، وہی احادیث انتقاها مؤلف هذه الكتب من المصنفات الحدیثیۃ الاصول ورتبوها على الابواب الفقہ، ومنها الكبیر ومنها المتوسط ومنها الصغیر وهي كثیرۃ واشهر۔ تو یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں جنہیں ان کے مصنفین نے منتخب کیا، چنا ان کتب سے، من المصنفات الحدیثیۃ الاصول، جو کتب حدیث کے اصول ہیں، یعنی اصول ہیں کتب حدیث کی، جو کتابیں مصادر ہیں، جنہیں ہم مصادر اصلیہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کتب احکام کے مصنفین نے ان کتب کو کتب مصادر اصلیہ، حدیث کی جو مصادر اصلیہ ہیں، جیسے کتب سیاح ہیں، کتب سنن ہیں، ان سے انہیں منتخب کیا۔ ورتبوها علی الابواب الفقہ، اور انہیں فقہی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ اور اب وہ کتب کون کون سی ہیں؟ تو کہا الکبیر، یعنی الاحکام الکبیر، والاحکام المتوسط والصغیر، وہی کثیرۃ، اور کتب احکام کثیر ہیں، لیکن ان میں معروف جو ہیں سب سے پہلے ہے الاحکام الکبریٰ لابی محمد عبد الحق بن الرحمن الاشبیلی، یہ امام عبد الحق اشبیلی کی ہے، 581 ہجری سنہ وفات ہے۔ اور پھر الاحکام الصغریٰ، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔
البتہ متوسط کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ان کی ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الاحکام لعبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی، یہ 600 ہجری سن وفات ہے، اور یہ تہذیب الکمال کی جو سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی وہ الکمال تھی، جو امام عبد الغنی المقدسی کی تھی، اور پھر اس پر لکھی گئی تہذیب الکمال جو رجال پر ہے، تو یہ ان کی کتاب ہے الاحکام۔ اور پھر ان کی دوسری کتاب ہے عمدۃ الاحکام عن سید الانام، یہ بخاری مسلم کی روایتوں پر، یہ جو فقہی روایات ہیں احکام والی ان پر۔ پھر ایک اور کتاب ہے الامام فی احادیث الاحکام لمحمد ابن علی المعروف بابن دقیق العید، 702 ہجری، یہ امام ابن دقیق العید کی کتاب ہے الامام فی احادیث الاحکام۔ پھر ہے الالمام فی احادیث الاحکام، یہ بھی انہی کی ہے، اور یہ پہلی کتاب کا خلاصہ ہے، قد اختصرہ من کتاب الامام، تو پہلی جو کتاب تھی اس کا انہوں نے خلاصہ کر کے الالمام کر دیا۔ پھر ہے المنتقی فی الاحکام، یہ عبد السلام بن عبداللہ بن تیمیہ الحرانی، 652 ہجری، یہ ابن تیمیہ کے دادا ہیں، یہ ابن تیمیہ نہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے البلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ معروف مشہور ہے امام ابن حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی 852 ہجری سنہ۔ وقد شرحت اکثر هذه الکتب، تو یہ کتب جو ہے نا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کی شرح بھی کی گئی ہے، وطبع بعضها طبعات متعددة وحدها او مع شروحها، اور یہ کتب جو ہے وہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ متعدد مرتبہ طبع ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں، اکیلے بھی اور اپنی اپنی شروحات کے ساتھ بھی یہ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آگے آتی ہیں موضوعات خاصۃ، خاص موضوعات پر جو ہے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو یہاں سے بیان کریں گے۔ ہناک کتب افردت لابواب، افردت الابواب خاصۃ، افردت لابواب خاصۃ، بحث مؤلفوها موضوعا واحدا فقط فی کل کتاب، کہ یہاں پر کچھ کتابیں ایسی ہیں جو خاص ابواب پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، جن میں سے ہر کتاب صرف ایک مخصوص موضوع پر یا باب پر چیپٹر پر لکھی گئی ہے، اور ان کتابوں کے مصنفین نے اسی ایک موضوع پر فقط جو ہے وہ اس پوری کتاب میں بحث کی، فاشبعوه من جمیع جوانبه ونشروا في ثنایاه عددا کبیرا من الاحادیث المتعلقة بذلك الموضوع، اور اس کے مصنفین نے ان موضوعات کو ہر پہلو سے خوب بیان کیا ہے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے عدد کبیر جو ہے وہ احادیث جو اس موضوع سے متعلق تھی اس کو انہوں نے بیان کیا، اس کے ضمن میں انہوں نے نشر فی ثنایا ہو، تو اس کے حدیث کے نشر و اشاعت میں کے ضمن میں انہوں نے ان احادیث کا جو اس موضوع سے متعلقہ تھی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بیان کی۔ وہی کتب نفیسۃ جدیرۃ بالعلم،